ناظرین، رازوں پر پردہ پڑا ہے تو پڑا رہے، لیکن جب یہ راز کھلتے ہیں تو پیاز کی تہوں کی طرح کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک انکشاف سامنے آتا ہے اور یہ تہیں اس وقت تک کھلتی رہتی ہیں جب تک پوری طرح ختم نہ ہو جائیں۔ اور اگر یہ راز کھولنے والا آپ کا دوست ہو، آپ کے تمام کاموں سے واقف ہو، گھر کا بھیدی ہو، تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ آٹے اور چینی بحران کی انکوائری رپورٹ میں میرے کپتان کے لاڈلے نائب کپتان اور چہیتے دوست کا نام آیا تو جہانگیر خان ترین رازوں کی پوٹلی اٹھائے سیدھا ٹی وی پر آ گئے۔ 2013 کی الیکشن ہوئی، ہم بری طرح ہار گئے۔ دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا، دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی۔ میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے، 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب آ رہے 50%، اس میں ہم سیکنڈ میں نہیں آئے۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں۔ یہ پنجاب ہے، یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں، جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ جی صحیح سنا آپ نے، میرے کپتان کے نائب کپتان ہمیں بتا رہے ہیں کہ دھاندلی تو صرف بہانہ تھا، الیکشن میں شکست کی وجہ تو کمزور امیدوار تھے۔ تحریک انصاف میں حلقوں کی سیاست کرنے والے سیاسی خاندانوں کی کمی تھی۔ پھر سوال یہ ہے کہ دھاندلی کو جواز بنا کر الیکشن کے ایک سال بعد 126 دن کا دھرنا کیوں دیا؟ اس دھرنے نے غریب قوم کے اربوں روپے ضائع کیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق میرے کپتان کے اس دھرنے کی پاکستانی معیشت کو 547 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس میں 76 کروڑ روپے تو سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ کو دیے گئے۔ اس دھرنے کے دوران میرے کپتان نے ڈاکٹر طاہر القادری سے مل کر پارلیمنٹ پر چڑھائی کی کوشش کی، پی ٹی وی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پاکستان کے سرکاری ٹی وی کی نشریات تک بند کر دی گئی، شارع دستور پر قبریں کھود دی گئی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سب کام چھوڑ کر کنٹینر پر سوار رہے۔ دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کو دورہ پاکستان ملتوی کرنا پڑا، سی پیک پر کام کے آغاز میں تاخیر ہو گئی، دھرنے کے دوران حکومتی نظام مفلوج ہو گیا، سرکاری ادارے بند ہو گئے، ملازمین گھروں میں بیٹھ گئے۔ جہانگیر ترین کے اس انکشاف کو سپریم کورٹ کے دھاندلی کمیشن نے بھی درست ثابت کیا، تو پھر میرے کپتان نے دھرنا کیوں دیا؟ جب الیکشن میں ہارنے کی اصل وجہ آپ کے کمزور امیدوار تھے۔ جہانگیر ترین نے میرے کپتان کو الیکشن جتوانے کے لیے، انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے جو لائے عمل اپنایا وہ کامیاب تو ہوا، لیکن ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ جو میری مخالفت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے، کیوں؟ کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے۔ بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں۔ جو بھی ہم نے پالیسی اختیار کی نا، اس سے پارٹی میں میری مخالفت اس وجہ سے بنی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں، ہماری آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے۔ جی جب جہانگیر ترین نے سیاسی خاندانوں کو تحریک انصاف میں شامل کیا تو ان کے بقول پارٹی میں ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ جہانگیر ترین کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ جہانگیر ترین کی مخالفت کرنے والے وہ نظریاتی کارکن تھے جو میرے کپتان کی اصول پسندی، ان کی صاف گوئی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پارٹی میں آئے تھے۔ یہ لوگ نئے چہروں کی سیاست چاہتے تھے، یہ لوگ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے تھے، ملک میں انقلاب چاہتے تھے، نظام بدلنا چاہتے تھے۔ جہانگیر ترین جن کو مخالف کہہ رہے ہیں وہ کون تھے، یہ دیکھ لیں۔ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیسے چند لوگ آتے ہیں۔ میرا اشارہ یہ موصوف جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے۔ جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے فیصلے کی تصحیح ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہر چیز کنٹرول جو ہے اپنا جہانگیر ترین نے لے لیا ہے تو اسی تھے آلو چھولے بیچن نہیں آئے۔ اس کے بعد پوچھنا ان افلاطونوں سے جو پوچھتے ہیں نا، جو میں بھی سن رہا تھا، کسی کو دیر فیصلے کر دیے، اگر وقت پہ فیصلے کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ جن لوگوں نے جماعت کے اوپر حاوی ہو گئے اپنے پولیٹیکل کلاؤڈ کی وجہ سے یا اپنے پیسے کی وجہ سے، ہمارے ورکرز جو ہیں وہ رلتے رہے اور وہ بالکل سائیڈ لائن ہوئے۔ میرے کپتان کے بہترین دوست مزید آگے جاتے ہوئے ایک اور انکشاف کرتے ہیں کہ اس رپورٹ اور ساری کہانی کے پیچھے میرے کپتان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں۔ میں نے کہا جی مسٹر پرائم منسٹر، ہم اس ملک کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے، ہم ٹرانسفارم کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بالکل ایگری کیا میرے ساتھ۔ میں کہتے کیسے کریں؟ میں نے کہا جی یہ اس بیوروکریٹک چکر سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک یہاں پہ آپ کے نیچے ایک اسٹریٹجک ریسورس یونٹ بنانی پڑے گی جس میں بہترین لوگ لے کے آئیں۔ پرائم منسٹر نے میری بات سے ٹوٹلی ایگری کیا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے۔ اعظم خان کو بلایا گیا، اعظم خان ہیڈ اے میجر پرابلم، وہ آ گیا، اس نے کہا جی حکومت تو ہم چلاتے ہیں، سب کچھ پی ایم آفس میں میرے تھرو ہوگا، ایک آلٹرنیٹ پاور سٹرکچر نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ رولز آف بزنس تو بیوروکریسی تو فلانا۔ جی ناظرین، میرے کپتان کے یہ شدید ترین دوست نظام حکومت چلانے کے لیے ایک متبادل نظام بنانے کے منصوبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
اس منصوبے کو اعظم خان نے ناکام بنایا تو بہت اچھا کیا. ریاست کے ایک وفادار بیوروکریٹ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. ترین صاحب، آپ کی لڑائی اعظم خان سے اس لیے تھی کہ وہ آپ کے غیر قانونی منصوبے میں رکاوٹ تھے. آپ کے مطابق میرے کپتان آپ کے ساتھ تھے. ان کو اس غیر قانونی منصوبے پر متبادل نظام پر کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن لکھنے کا کہا. یعنی میرے کپتان بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ سیاست کے لیے نااہل ہوتے ہوئے بھی نظام حکومت میں نہ صرف شامل رہیں بلکہ اس حکومت کو چلائیں. ایسے میں بیوروکریسی کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اس لیے اعظم خان صاحب آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی منصوبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. کوئی کام نہیں کرتے تھے. ابھی بھی مین چیزوں پہ عمران خان سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی پنجاب کابینہ نے اپروو کیا بھائی یہ سبسڈی ایک آدمی نے نہیں کی. یہاں جہانگیر ترین بالکل درست کہتے ہیں. میں اس بات پر ان کے ساتھ ہوں کہ پالیسی حکومت نے بنائی جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. ترین صاحب، اعتراض اس پر نہیں کہ آپ نے پیسہ بنایا، 56 کروڑ حکومت سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کو پیسہ بنانے دیا گیا. آپ کی سہولت کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی گئیں، آپ کی سہولت کے لیے ملک کی ضرورت کا خیال رکھے بغیر چینی باہر بھجوانے کی اجازت دی گئی. آپ نے درست کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود سے کوئی اہم فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہر کام کے لیے میرے کپتان سے مشورہ کرتے ہیں. آپ کو یہ سبسڈی دینے کے لیے بھی انہوں نے کپتان سے مشورہ کیا ہوگا. اے میرے کپتان، اعتراض تو یہ ہے کہ اس پالیسی کا ای سی سی کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا، آپ کی پوری کابینہ کو پتا تھا کہ 1 لاکھ ٹن چینی ملک سے باہر جانے والی ہے. تو اس لیے اے میرے کپتان، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال.